اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکے کے دور کے جو آخری 3 سال ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سختی کے سال ہیں۔ ہم نے بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ مکے میں ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں کچھ ہجرت کر کے حبشہ بھی چلے گئے۔ اب مکے میں انہوں نے جب اپنی ظلم زیادتی اور تیز کی تو اس کو انہوں نے ایک اور رنگ یہ دیا کہ چند جو خاندان تھے، چند قبائل تھے، انہوں نے بنو ہاشم کا اور بنو عبد المطلب کا مقاطعہ کر دیا، یعنی بائیک آؤٹ کر دیا، اور ان کو یعنی اس کو باقاعدہ ایک معاہدے کی شکل میں لکھ لیا گیا اور اسے آویزاں کر دیا گیا کعبے میں کہ نہ ان کے خاندان سے کوئی رشتہ قائم کیا جائے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کی اجازت ہے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی تجارت کی جائے گی، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا میل جول رکھا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ظاہر ہے کہ اس سے جو سختیاں ان بنو ہاشم پہ آئیں تو وہ پھر یا تو اپنے طور پہ شیب ابی طالب ایک جگہ ہے وہاں پہ چلے گئے سب لوگ اکٹھا ہو کے، یا ان کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ بہرحال اس حالت میں انہوں نے 2.5 سے 3 سال کا عرصہ گزارا ہے جس میں ان پہ بڑی سختیاں گزری، یعنی کھانے پینے کے معاملات تک ایسے ہو گئے جس میں لوگوں نے کوئی چمڑے کا ٹکڑا ملا تو اس کو ابال کے وہ پی لیا، اور کھانے پینے کے مسائل۔ کچھ لوگ ضرور ایسے تھے جو کبھی قریش سے چھپ کے کچھ سامان کسی خچر پہ لاد کے اسے ہکا دیتے تھے کہ وہ شیب ابی طالب کی طرف چلی جائے اور ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو آسرا ہوتا رہے۔ لیکن بہرحال سختی کے ایام تھے، اور ان 2-2.5 سالوں کے اندر یا 3 سالوں کے اندر جو کچھ سختی آئی، جس طریقے سے حالات گزرے، اس کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو انتقال ہوا ہے اس کے فوراً بعد، یہ مقاطعہ ختم ہونے کے بعد، اس کی وجہ بھی شاید یہ تھی کہ جو میل نیوٹریشن کی جو وہ تھی نا کہ پوری غذائیت نہیں مل رہی تھی، مشکل سے گزارا کرتے تھے، اس سے بہت نحیف ہو گئی تھی وہ، اور اسی وجہ سے ان کے انتقال کا سبب یہ شاید بنا تھا۔ 2-2.5 سال کے بعد ایک اور شخص ہے جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے یہاں پہ، جو کہ مشرکین میں تھا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی کا ذکر کرنا اس لیے اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مجھ پر احسان ہے، جیسے ابو طالب کا احسان تھا اسی طرح مطعم ابن عدی کا بھی احسان ہے۔ ایک تو یہ موقع تھا جب جن لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ مقاطعہ ختم ہونا چاہیے، اور اس نے اپنے ہاتھ سے پھر وہ جو معاہدہ تھا اس کو وہاں سے نکالا کہ اب ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ اب دوبارہ نارمل ہو جانا چاہیے۔ جو تجارت کی پابندی تھی، ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، کھانا پینے کی تک کی چیزیں ان کو میسر نہیں تھیں، تو اس میں مطعم بن عدی نے اہم کردار ادا کیا۔ اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں تو یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کو پروٹیکشن دی تھی، اور واپس وہ لے کے آیا تھا کعبے میں اور اعلان کیا تھا کہ یہ میری پروٹیکشن میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مطعم بن عدی نے جب وہ نکالا ہے معاہدہ تو بتایا جاتا ہے کہ اس معاہدے کی جو یہ ساری شکلیں لکھی تھیں کہ جی ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا، تجارت نہیں کی جائے گی، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیمک کھا چکی تھی، وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ وہ صرف ایک چیز جو اس میں باقی رہ گئی تھی، جو شروع میں انہوں نے بسمک اللہم، اتنے جو الفاظ تھے وہ اس پرچے میں وہ باقی رہ گئے تھے۔ اور یہ بسمک اللہم سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو قریش کے لوگ تھے یہ اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، کیونکہ ابراہیم کے دین کو یہاں آتے آتے بہت سی اس کے اندر خرابیاں آ رہی تھیں، لیکن اللہ کا تصور کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر باقی تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت بگڑ گیا تھا، اس میں انٹرسیڈرز، اس میں پھر بتوں کے حوالے آ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حدیبیہ کے اندر بھی جب لکھایا گیا تو عروہ ابن مسعود نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے کہا کہ الرحمن الرحیم کو تو ہم نہیں جانتے، اللہ کو جانتے ہیں، تو بسمک اللہم لکھو، تو یہی الفاظ وہاں پہ بھی لکھے گئے تھے۔ anyway تو وہ یہ صرف یہی کچھ باقی رہ گیا تھا اس کے اندر، اور وہ ضائع ہو گیا تھا باقی ڈاکیومنٹ۔ یہ ختم ہوا، اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہم نے کہا کہ انتقال ہو گیا، اس کے
اس شیب ابی طالب کے واقعے کے فوراً بعد، اور اسی سال، اور اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، اس میں ابو طالب بھی چلے گئے۔ ختیجہ بھی آپ کو بہت کمفرٹ دینے والی تھی، آپ کی معاونت کرنے والی تھی، اپنے پیسے سے معاونت انہوں نے کی، اور ہر طریقے سے وہی سے لے کے اب تک شیب ابی طالب کی سارے جو معاملات ہیں انہوں نے بہت ان کو کمفرٹ دیا۔ اور اسی طرح ابی طالب کا معاملہ ہے، آپ کے چچا تھے، آپ نے پروٹیکشن دی، قریش نے ان کو بہت اس پہ اصرار کیا، کوشش کی کہ یہ پروٹیکشن اپنی ہٹا لیں، کیونکہ وہ قبیلے کا معاملہ تھا وہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے وہ تکلیفیں تو دیتے تھے، لیکن اس ایک حد سے آگے نہیں بڑھتے تھے، کیونکہ وہ قبائلی عصبیت کے اندر اگر کسی کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، کسی کو پناہ دی ہوئی ہے، ایک قبیلے کے جو سردار ہیں اس نے، تو پھر وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے اس اعتبار سے کہ اس کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ۔ تو یہ پروٹیکشن انہوں نے دے رکھی ہے۔ اب آخر وقت میں یہ معاملہ ہے، یہ زیر بحث رہتا ہے کہ وہ ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کلمہ پڑھنے کے لیے، تو اس وقت عباس جو ان کے بھائی تھے ابو طالب کے، وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے لب ہلائے، اور لب ہلائے تو عباس نے ان کے کان اب ان کے لبوں کے قریب کر لیے اور کہا کہ میرے بھائی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ملتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے نہیں سنا۔ anyway، یہ ابو طالب اور حضرت ابی ختیجہ کا انتقال ہو گیا، شیب ابی طالب دیکھ لی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جو بہت سخت آپ پہ گزرا، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ ابو طالب کے بعد پروٹیکشن نہیں رہی تھی مکے میں، آپ نے کہا کہ میں کہیں اور جا کے کسی اور، یہاں پہ لوگ نہیں سنتے ہیں اگر بات، بہت کم لوگ دعوت پر لبیک کہی تھی، تو طائف تشریف لے گئے۔ زید بن حارثہ آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے، ان کے ساتھ وہ وہاں گئے، اور وہاں کے سرداروں میں سے 3 بھائی تھے جو بہت اہم لوگ تھے، وہاں کے سردار تھے وہاں کے، ان سے وہ ملے ہیں، ان سے جا کے دعوت اسلام دی، اپنے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اچھا رسپانس اس پہ نہیں دیا۔ بلکہ صرف یہ نہیں کہ مانا نہیں، بلکہ جو شہر کے لچے لفنگے لڑکے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا، پتھر مارے، اور وہاں سے نکل کے آپ جب ایک سخت حالت میں وہ باہر، شہر سے باہر ایک باغ میں جاتے ہیں، تو آپ لہولہان ہیں، اور پیروں میں بھی آپ کے جو ہے وہ خون جم گیا ہے اس پتھروں کی بارش کی وجہ سے۔ تو وہ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں کا ایک کچھ اور اہم واقعات ہیں جو ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔